ہمارے ملک میں فراڈ اور 2 نمبری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کس پر اعتبار کرے اور کسے غلط کہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بناتے، لیکن افسوس ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ دھوکہ دہی اور شارٹ کٹ سے فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ معاشرتی برائیاں ہمارے ہاں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اب ان سے نجات پانا انتہائی مشکل نظر آتا ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں مغربی ممالک اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنے معاشرے میں پروان چڑھا کر اپنے معاشرے کو پرسکون اور انصاف کا مرکز بنا چکے ہیں۔ وہاں لوگ خود کو یہ احساس کرتے ہیں کہ اخلاقیات ہی انسانی معاشرے کا حسن ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو میں کسی کام میں مصروف تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تو ان کے ہاتھ میں کوئی ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کاغذات کو سمیٹا اور ان سے پوچھا، ارے یہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے اور ڈبہ میری جانب بڑھاتے ہوئے گویا ہوئے۔ صبح ملازمہ جاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ گھر کی استری خراب ہو گئی ہے، لہٰذا میں سستے داموں اس کو خرید کر لایا ہوں۔ تم تو ہر چیز مہنگے دام سے لیتی ہو۔ مرد جب شاپنگ کرتا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ میں نے استری کا ڈبہ ان کے ہاتھ سے لے کر دیکھا تو مشہور برانڈ کی آٹومیٹک استری تھی۔ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اس کو پلاسٹک کے کور اور ٹیپوں سے آزاد کیا اور نئی استری میرے آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں نے مسکرا کر دیکھا اور کہا، آج تو کچھ بانٹنا چاہیے، آپ نے گھرداری میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔ میں نے ڈبے سے استری کو نکالا تو بالکل نہیں تھی۔ کتنے میں لی؟ سستی ہی لی ہوگی۔ وہ مسکرا پڑے۔ یعنی 2-2.5 ہزار کی تو ہوگی، میں نے اندازاً کہا۔ وہ پھر مسکرائے، میری آنکھوں میں دیکھا اور بولے، دکاندار عورتوں کو چکر دے دیتے ہیں، میں نے 700 میں خریدی ہے۔ کس دکان سے؟ استری کو بغور دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی ایک ضرورت مند گاڑی کے سامنے آن کر کھڑا ہو گیا اور بولا، صاحب جی آپ کو جانے نہیں دوں گا، بہت حاجت مند ہوں، مجھ سے یہ استری خرید لیں، روپوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی رونی سی صورت دیکھ کر ترس آ گیا اور یہ استری خرید لایا۔ ویسے بھی گھر کی استری خراب ہے۔ نئی اور مشہور برانڈ کی استری کو دیکھ کر میں خوش ہوتے ہوئے بولی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ استری خراب ہے؟ وہ گویا ہوئے، صبح ملازمہ نے کہہ دیا تھا۔ میں نے مزید جرا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور ملازمہ کو کہا کہ کپڑے استری کر دو۔ وہ استری کو لانڈری روم میں لے گئی اور چند ہی لمحوں میں واپس آتے ہوئے بولی،
بیگم صاحبہ یہ نئی استری خراب ہے، دائیں جانب تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے یہ سن کر غصے سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تو وہ بھی کسیانے سے ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اس شخص نے ضرورت مند ہونے کا ڈھونگ رچا کر انہیں بیوقوف بنایا ہے۔ نئی کے بجائے خراب اور ٹوٹی ہوئی استری انہیں بیچ گیا ہے۔ وہ ضرورت مند نہیں ہے بلکہ ایک فریبی تھا۔ پھر مجھے لندن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اسی طرح جب بھی باہر جاتی ہوں تو استری ضرور خریدتی ہوں جو کئی سال تک چلتی ہے۔ پچھلے سال جب استری خریدنا چاہی تو ایک اسٹور پر گئی۔ اتفاق سے وہاں مجھے جو استری پسند آئی، سیلز گرل نے وہ استری بیچنے سے انکار کر دیا۔ وہ استری دیکھنے کے بعد بولی، محترمہ یہ استری خراب ہے، لیکن مجھے یہ خراب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور پھر بولی، دائیں جانب ہلکی سی ٹوٹی ہوئی ہے، کام تو دے جائے گی، مگر خراب چیز بیچنا گناہ ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور سوچا یہ لوگ اتنے ایماندار ہیں۔ ادھر ہمارے مسلمان کلمے کے سہارا لے کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے اللہ ضرور معاف کرے گا، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ خیر یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کس نے دوزخ میں جانا ہے اور کس نے جنت میں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اپنی اعلی اخلاقی اقدار کو یکسر بھلا دیا ہے۔